ان میں سب سے بڑا نام اور جو ہمارا دشمن نمبر 1 ہے لارڈ میکالے، جو 1831 میں آیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور آیا تھا W ہنچل، اس نے بھی ایک کتاب لکھی تھی ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے، اور تیسرا تھا جیکب پولی۔ ان تینوں نے ایک چیز کی بنیاد رکھی کہ مغرب اور اسلام کا آپس میں اختلاف کس چیز پر ہے، آپس میں دشمن۔ تو ان کا نتیجہ، ان کی باتوں کا خلاصۃ الخلاصہ یہ ہے کہ مغرب اور اسلام کا آپس میں اختلاف وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ یعنی مغرب کا نظریہ علم الگ ہے اور اسلام کا نظریہ علم الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس نظریہ علم کی بنیاد پر دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اسلام اس کے بالکل برخلاف جا رہا ہے۔ ان کا نظریہ علم یہ ہے کہ نعوذ باللہ دنیا میں خدا نہیں ہے، اور یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ محض ایک طبعی معاملہ ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے اور ان کے درمیان بعد المشرقین ہے، یعنی وہ مغرب میں کھڑے ہیں اور ہم مشرق میں کھڑے ہیں۔ وہ ہمارے اللہ کو نہیں مانتے جو نظریہ علم وہ دے رہے ہیں، اور میں اپنے اللہ کا قائل ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اور جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس کی توحید 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ توحید فی الخالقیت، میں نے ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، میں نے ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میں نے تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، میں نے تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو ہمارا اور ان کا اختلاف وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ آج اگر ہم اپنے عصری اداروں میں جاتے ہیں، نرسری میں قدم رکھنے والے بچے کو کہا جاتا ہے پڑھو تمہیں روزی ملے گی، پڑھو تمہیں نوکری ملے گی، اور مدرسے میں قدم رکھنے والے بچے کو کہا جاتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی وہاں پر بات روزی کی ہے، وہاں پر بات ذریعہ معاش کی ہے، اور یہاں پر بات رب کی ہے۔ اور علمیت دیکھیں کہ جس نصاب تعلیم کو 1831 میں لارڈ میکالے نے ڈرا کیا تھا، جس نصاب تعلیم کے پرپوزل W ہنچل نے بنائے تھے، آج تک وہی نصاب تعلیم ہمارے عصری اداروں میں رائج ہے۔ یعنی 170 سال قریب ہے، 200 سال پورے ہو جائے، ہم نے کوئی سائنسداں پیدا نہیں کیا ہے، اور تو اور ابھی 70 سال پاکستان کو ہو رہے ہیں، ہم نے کوئی ریاضی داں پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اس طرف آ جاؤ، مدارس کے پیداوار کو دیکھو، اگر یہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو انہوں نے آپ کو مفسر دیے ہیں، اگر یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے تو انہوں نے آپ کو محدث دیے ہیں۔ عام محدث نہیں، چھوٹی کے محدث دیے ہیں کہ جن کے حدیث کے علم کو دیکھ کر عرب لوگ بھی اش کے اٹھتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ مسلمان سائنس کے خلاف ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سائنس کی 1000 سالوں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوئی ہے۔ سائنس سے اگر جابر بن حیان کی تاریخ کو نکالو تو سائنس بانج ہو جائے گا، الخوارزمی کو نکالو تو تمہارا کمپیوٹر تاب سے بند ہو جائے گا، ابن سینا کو نکالو، الرازی کو نکالو، تم کو پتا ہے طب کے میدان میں یعقوب الکندی کا چھوٹا نام ہے، اور آج بھی جو ہمارے آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے آلات، وہ آپ کو پتا ہے کس کی ایجاد کرتا ہے؟ وہ مسلمان سائنسدان ابوالقاسم الزہراوی کی ایجاد کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سائنس بھی اسلام نے دیا ہے۔ ہاں ارتقا ہے، دنیا میں جن کا سیاسی عروج ہوگا وہ سائنس پر حکومت کریں گے۔ اس زوال کا بھی بنیادی سبب یہ ہے کہ جب مسجدیں ویران ہو جائیں گے، جب مدرسے بے چراغ ہو جائیں گے، جب جہاد کی جگہ جمود لے گا، جب ملک کی جگہ مفاد عزیز تر ہوگا، تو عروج کی صدیہ ایسے ہی گم ہو جائے کریں گے۔ اس بارے میں علامہ اقبال کی 2-4 اشعار پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کی پیچ میں
زناریوں کو تیرے کہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اقبال کی نفس سے ہے لالے کی داغ تیز، ایسے ہے غزل صراط و چمن سے نکال دو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔